یہ عورت جب ان کو ورغلانے لگی اور گناہ پر آمادہ کیا، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اور گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں یہ تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لمبی چوڑی تعبیر ہے، ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ عزیز مصر کی بیوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا نام زلیخا تھا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، بات ختم تھی. بات کو یوں گھمایا گیا. کیسے؟ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اس نے اس کو گناہ کی طرف بلایا جس کے گھر میں، جس عورت کے گھر میں یہ تھے. نہ یوسف کا نام لیا اور نہ عورت کا نام لیا. لہذا ایسی کوئی بات کسی عورت کے تعلق سے معلوم ہو تو اسے افشا نہیں کرنا چاہیے، پھیلانا نہیں چاہیے. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے. عورتوں کی تکریم کتنی ہے دیکھیے آپ، قرآن حکیم عورتوں کی تکریم کتنی کرتا ہے. گنہگار عورت ہے لیکن اس کے راز کو فاش کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. دیکھیے اسلوب کیا، اتنا حسین اسلوب ہے. دنیا کے تمام حسین اسالیب کو اس اسلوب کے اوپر قربان کر دیا جائے. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، کسی کا نام نہیں ہے. اس نے پھسلایا ان کو جن کے گھر میں یہ تھے. تعبیر کیسی ہے؟ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، پھسلایا. اچھا، وغلقت الابواب، آ جاؤ آگے، دروازہ بند. پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند، آؤ آ جاؤ. وغلقت الابواب، کئی دروازوں کے پیچھے لے گئی اور تمام دروازے بند کر دیے. اب وہ ہیں اور وہ عورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور دونوں جوان ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. گناہ کے تمام مواقع موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن بھاگ پڑے وہاں سے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تمام کے تمام زانی، حرام خور اور لٹیرے بدماش لوگ ہیں، تو ایک آدمی اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آوے کا آوا بگڑا ہو تو ایک آدمی اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی تو اچھا ہے نا جی. اور اگر آدمی گناہوں کے اس دلدل میں تنہا بھی ہو، اگر نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے نکلنے کے. فرمایا گیا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، آ جاؤ. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواہ، تمہارے شوہر نے مجھے اچھا مقام عطا کیا ہے، اور ایسا کروں تو ظلم ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی. ایک نوجوان بول رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں گناہ کے تمام مواقع موجود ہیں، اچھے لوگوں کا، اچھے زاہدوں کا پیر پھسل جائے. کہتے ہیں کہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اس نے تو پکا ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا، عورت کا، یہاں بھی نام نہیں لیا گیا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس نے پکا ارادہ کر لیا گناہ کا. وَهَمَّ بِهَا، اور یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. لولا ان رأى برہان ربی، یہاں اللہ کی مدد آئی. اس کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے. اگر وہ بچانا چاہے تو ہی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہ دلیل کیا تھی؟ بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں اور بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں. ان میں ایک توجیح جعفر صادق رحمہ اللہ کی ہے کہ اچانک ان کے ذہن میں نبوت آ گئی، جی نبی بنایا جانا ان کو. جیسے کہا جائے پہلے بیل گاڑیوں میں کھیتوں میں سے کٹ کر گنے مل کے اوپر جایا کرتے تھے. تو جب بیل گاڑی کسی راستے سے گزرتی تو شریر جو بچے ہوتے تھے وہ گنا پیچھے سے کھینچنے لگتے تھے، گنا کھینچنے لگتے. تو اگر کوئی کالج کا لڑکا، کوئی اسکول کا لڑکا، کوئی عام لڑکا بیل گاڑی یا ٹرک سے گنا کھینچے، کہیں گے چھوڑو کھلے ولے ہے ہی ویسا. لیکن اب قاری صاحب کھینچنے لگے، ہاں قاری صاحب کھینچ رہے، بولو فرق ہے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے دونوں میں. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب نبوت کو یاد کیا کہ میں تو عالم ہوں، میں تو نبی ہوں، عالم ایسا کیسے کر سکتا، قاری صاحب ایسا کیسے کر سکتا. تو یہ دلیل تھی. بہرحال ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ دلیل اللہ نے ذکر نہیں کی، لہذا چھوڑ دیا جائے، پتہ نہیں کون سی دلیل تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے. اللہ، یعنی ماحول اس قدر خراب ہو گیا تھا وہاں پہ. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ہمارا مخلص بندہ تھا، منتخب بندہ تھا، ہم نے بچا لیا اس کو. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ بھاگے، اس کے پیچھے یہ بھاگی. اور جب دروازے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا.
یہ کرتا بھی عجوبہ ہے. یہ اس نے فیصلہ کیا, فیصلہ کرنے والے نے, گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ فیصلہ اس طرح کیا جائے, کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے, یہ معصوم ہے, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت شریر ہے, عورت گنہگار ہے, یہ معصوم ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے, اس کا مطلب یہ بھاگ رہے تھے, پیچھے سے اس نے کرتا پکڑا ہے اور اسی نے پھاڑا ہے کرتا, لہٰذا یہ گنہگار ہے. جی اللہ. اب اس عورت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے, یہ تو اپنے غلام کو چاہتی ہے, غلام نوکر کو چاہتی ہے, تو اس نے ان تمام عورتوں کو جو خاص خاص تھی, جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی تھی, اسے بدنام کرنے میں بلایا اور سب پھل ول رکھ دیے, گاؤں تک یہ لگا دیے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, اور گاؤں تک یہ بھی لگا دیے متکا. وآتت لہن متکئا, وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, سکین مینس نائف, چھری, چھری دے دی. وقالت اخرج علیہن, کہ آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھی. اتنا حسین نبی ہے, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا بہت ہی حسین ہے حضرت یوسف. حسین نبی ہے. جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلے تو اپنے رسول کو دیکھنا ہے کہ ہمارا رسول کیسے تھا, جس نے ہم کو یہ ایمان دیا ہے, جو آیا تھا تمام دکھ سہ کر کے, جس نے جنت کا راستہ ہمیں بتا تھا. سب سے پہلے تو ہم اسے دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا نبی کیسا ہے. ضرور شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقالت اخرج علیہن, نکل کر ان کے سامنے آؤ. آئے اور نگاہ جھکا کے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہوئے چلے گئے. عورتوں نے کہا, پہلے تو حسن دیکھا ان کا, پہلے حسن دکھایا گیا. فلما رأینہ اکبرنہ, بہت بھاری لگا ان کو, ارے اتنا بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے. وقطعن ایدیہن, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے انہوں, اور احساس بھی نہیں ہوا. اب آپ حسن کا عالم سوچ سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کتنا حسین تھا, کہ عورتوں نے دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور احساس بھی نہیں ہوا. یہ ان کا حسن تھا. اور پھر زبان سے انہوں نے کیا کہا, وقلنا حاشا للہ ما ھذا الا بشرا, حاشا للہ, یہ انسان نہیں ہو سکتا, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اس لیے کہ عام آدمی جو ہوتا ہے, کوئی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں تو ایک نگاہ تو ڈالتا ضرور ہے. بعض لوگ جو ہے, حضرت فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا محترم ہیں, ان کے بیٹے ہیں حضرت فضل, نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں. ایک عورت آئی نبی سے بات کرتے تو اس کو بار بار دیکھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بھی بات دیکھنا, میں منڈی نیچے کر دی, کیا دیکھتا ہے بولے. تو اب ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم سے کہا, یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ, نگاہ پر نگاہ مت ڈالو, ایک نگاہ پڑ گئی, اس لیے کہ پہلی نگاہ تمہاری ہے, دوسری تمہاری نہیں. تو انہوں نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی. عام طور پر آدمی ایک نگاہ ڈالتا ہی ہے, گناہ نہیں ہے, ایک نگاہ ڈالتا ہی ہے, لیکن انہوں نے ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی. اس کا مطلب یہ فرشتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہوتی ہے جنسی. جی, یہ تو عورت کو وہی دیکھتا ہے جس کے پاس شہوت ہو. تو گویا انہوں نے ان کی طرف ایک نظر نہیں کی, گویا کہ ان کے پاس شہوت ہی نہیں ہے, جیسے فرشتوں کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا, وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اللہ, یہ ہے حضرت یوسف. جیل میں ڈال دیے گئے, بات بڑھ گئی بہت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے خود دعا کی کہ میرے رب ادھر رہوں گا تو گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں, اصبو الیہن, میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں, تو مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرا جیل جانا ہے. اللہ, یہ اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے. جیل میں جانا اور اس کی شدتیں برداشت کرنا یہ پسند ہے, مگر زنا کرنا, بدکاری کرنا, یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. یہ ہے حضرت یوسف. جی جی, جیل مجھے زیادہ پسند ہے. اس سے ایک نکتہ ملا کہ اگر دو مصیبتیں سامنے آ جائیں اور دونوں مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو لینا ہو تو جو ہلکی ہے اسے لے لیا جائے. دو لوگ کھڑے رہتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور دونوں خراب ہیں, انتہا درجے کے گھٹیا ہیں دونوں, لیکن اس میں جو کم گھٹیا ہے اس کو ووٹ دے دو. گھٹیا تو دونوں ہے, آخری ہیں دونوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اقتدار ملنے کے بعد دین کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا, لوگوں کے سامنے برملا علی اعلان سگریٹ پیتے اور کھاتے پیتے پھرتے, آخری درجے کے ہیں یہ. لہٰذا ان میں جو کم گھٹیا تو دونوں ہیں, جو کم گھٹیا ہو اس کو ووٹ دے دو. جی, احون البلیتین کہتے ہیں, دو مصیبتیں سامنے آ جائے تو اس میں جو احون ہے, جو آسان ہے, وہ اختیار کر لو. یہ
قانون یہاں سے معلوم ہوا جی.